خورشید جان۔ امراؤ جان ناول میں خورشید کا کردار بھی بڑا اہم ہے۔ خورشید جان ایک سچی محبت کرنے والا کردار ہے۔ امراؤ جان نے خورشید جان کی صورت و سیرت کا خاکہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس طرح کھینچا ہے کہ پری کی صورت تھی، ناک نقشہ گویا سان قدرت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ آنکھوں میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ موتی کوٹ کوٹ کے بھر دیے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سڈول نور کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، بھرے بھرے بازو، گول کلائیاں، جامہ زیبی وہ قیامت کی کہ جو پہنا معلوم ہوا کہ یہ اسی کے لیے مناسب تھا۔ اداؤں میں دل فریبی، وہ بھولا پن جو ایک نظر دیکھے ہزار جان سے فریفتہ ہو جائے۔ جس محفل میں جا کے بیٹھ گئی، معلوم ہوا کہ ایک شمع روشن ہو گئی۔ ایسی موہنی صورت کے باوجود آواز موسیقی کے موافق نہ تھی۔ ہاں، وہ ایک کامیاب اور ماہر فن رقاصہ ضرور تھی۔ خورشید جان کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو اس کا عشق ہے۔ وہ پیشہ ور طوائف ہونے کے باوجود سچی محبت کرنا جانتی ہے۔ اس کا عشق آتش نمرود میں چھلانگ لگا سکتا ہے۔ وہ پیارے صاحب کو حد سے زیادہ چاہتی ہے۔ دن دن بھر کھانے پر ان کا انتظار کرتی ہے۔ آنے میں ذرا سی دیر ہونے پر زاروں قطار روتی ہے۔ کھانا پینا ترک کر کے عجب حال بنا لیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب پیارے صاحب عتاب شاہی کی وجہ سے کلاش ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ جان کی طرح طوطا چشمی کا مظاہرہ نہیں کرتی، بلکہ اس کی الفت و محبت دو چند ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھ رہنے پر اصرار کرتی ہے۔ دراصل یہی اس کے عشق کی معراج ہے، لیکن یہ اس کے عشق و محبت اور وفا کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ وہ ہے کہ پیارے صاحب کے مانجے کا جوڑا خورشید جان کے ہاتھوں تار تار ہو جاتا ہے۔ خورشید جان کی سیرت میں بھارتیہ ناری کا وصف موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے صاحب سے ترک تعلق کے بعد بھی وہ سوز عشق میں گھلتی ہے، یہاں تک کہ دکھ کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی سرشت میں ہرجائی پن ہوتا تو وہ اپنے امیدواروں میں سے کسی ایک پر بہت جلد مائل ہو جاتی۔ بسم اللہ جان کی طرح خورشید جان پیدائشی طوائف نہیں، بلکہ امراؤ جان کی طرح اس کی رگوں میں بھی شریف باپ کا خون رواں دوا ہے۔ ممکن ہے یہی پاک خون اس کے پیشے کی مہارت میں حارج و مانع ہو اور کسی ایک کی ہو کر رہنے کی خواہش کا محرک ہو۔
پیارے صاحب سے قطع تعلق کے بعد رد عمل کے طور پر وہ اپنے پیشے میں مشتاق نہیں ہوتی، بلکہ راجہ دھیان سنگھ کی پناہ میں قلبی سکون محسوس کرتی ہے۔ امراؤ جان کے استفسار پر کہتی ہے کہ میری طبیعت کو جانتی ہو، روز ایک نئے شخص کے پاس جانا بالکل خلاف ہے۔ وہاں یہی کرنا پڑتا تھا، یہاں صرف راجہ صاحب سے سابقہ ہے اور سب میرے حکم کے تابع ہیں۔ ایک شوہر، ایک گھر اور بال بچے، شوہر کے حکم کی تعمیل اور بچوں کی ناز برداریوں کی خواہش کا اندازہ اس کے اس مشورے سے بھی لگایا جا سکتا ہے جب طوائفیں برسات کے ایک دن کچھ کرنے کا پروگرام بناتی ہیں۔ یہ کچھ مکالمہ ہے جو بسم اللہ امراؤ اور خورشید جان اور امیر کے درمیان ہوا۔ بسم اللہ، بھئی ہوگا، گانا تو روز ہوا کرتا ہے، اس وقت تو کڑھائی چڑھاؤ، کچھ پکوان پکواؤ، دیکھو کیسا می برس رہا ہے۔ امراؤ، بازار سے جو جی چاہے منگوا لو۔ خورشید، بازار سے منگوا لو، یہ خوب کہی، اپنے ہاتھوں سے پکانے میں مزہ ہی اور ہے۔ امیر، بہن، تمہیں ہنڈیا ٹھونکنے کا مزہ ہے، ہم نے تو کبھی نہ تو کچھ کبھی پکایا ہے، نہ پکانے کی قدر جانتے ہیں۔ الغرض خورشید جان مشرقی عورتوں کی طرح وفا کی دیوی ہے اور ضعیف الاعتقاد بھی۔ اسے فقیروں سے بڑا اعتقاد ہے۔ وہ شاہ صاحب کو 1 سے 2 کرنے کے لیے کڑے اور کنگن کی جوڑیاں دے سکتی ہے، اور جوگی کے منہ سے نکلے ہوئے سانپ اور اس کے ڈس لینے کی دھمکی پر جوگی کو اپنے ہاتھوں کی بالیاں بھی دے سکتی ہے۔ وہ ایک کامیاب ماں، بہن اور بیوی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک کامیاب اور ماہر فن طوائف نہیں۔ وہ چاہنے اور چاہے جانے پر ایمان رکھتی ہے۔ امراؤ جان نے سچ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ رنڈی کے لائق نہ تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ کسی مرد آدمی کی جورو ہوتی تو خوب نبھا ہوتا۔ عمر بھر مرد پاؤں دھو دھو کے پیتا، بشرطے کہ قدرداں ہوتا۔ خورشید کا کردار اس قسم کی طوائفوں کا تمثیلی کردار ہے جو اپنی عزت و عصمت کو تجارت کی بازی پر رکھنا فطرتاً گوارا نہیں کرتی اور ایک کی ہو کر رہنا معراج حیات تصور کرتی ہیں۔ اب آگے چلیں گے ہم خانم کے کردار پر۔ یہ کردار بڑا جاندار کردار ہے اور بڑا اہم ہے۔ آغاز سے لے کر اختتام تک اس کردار کے گرد ہی کہانی گھومتی ہے۔ خانم، اگرچہ مرزا رسوا خانم کی سیرت سازی پر
خصوصی توجہ صرف کرتے تو خانم کا کردار اس قسم کے کرداروں میں شمار کیا جاتا جو اپنے خالق کی بقا کے ضامن ہوتے ہیں۔ خانم ایک کامیاب اور ماہر فن نائکا ہے۔ اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ جسم اور سکے کے کاروبار کو اعلیٰ پیمانے پر نفاست کے ساتھ چلا سکے۔ وہ مال تجارت کو خریدنا جانتی ہے۔ وہ کسی بھی معصوم لڑکی کو محض چند سالوں میں نمبر 1 طوائف بنا سکتی ہے، اور اس کی تربیت یافتہ نوعمر طوائف امراؤ جان بھی ماہر فن بائی جی کو بھری مجلس میں شکست فاش دے سکتی ہے۔ اس کا کوٹھا صحیح معنوں میں ایسا ہے جہاں نواب زادے بھی آداب سیکھنے آتے ہیں۔ خانم کے عشق میں ایک قسم کا بانگ پن، استقلال اور وفا ہے۔ وہ بیک وقت میر صاحب اور مرزا صاحب سے عشق کرتی ہے اور دونوں کے ساتھ تاعمر نباہ کرتی ہے۔ 50 سال کی عمر میں بھی 70 سالہ میر صاحب کے ساتھ صبح و شام کھانا کھاتی ہے۔ خانم اپنے فرض سے کبھی بھی غافل نہیں رہتی ہے۔ اس کی نگاہ تمام نوچیوں اور عملہ پر رہتی ہے، حتیٰ کہ مولوی صاحب اور استاد جی پر بھی کڑی نظر رکھتی ہے اور بوقت ضرورت ٹوک دیتی ہے۔ فن موسیقی پر اسے عبور حاصل ہے۔ اس کی اعلیٰ استعداد پر امراؤ جان اپنی حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ عمر بھر مجھے حیرت رہی کہ خانم زیادہ جانتی ہیں یا استاد جی، کیونکہ بہت سی باتیں جو خانم سے معلوم ہوئی استاد جی ان کو نہ بتا سکتے تھے یا جان بوجھ کر بتاتے نہ تھے۔ خانم معاملہ فہم اور دور اندیش ہے۔ وہ ہر غیر متوقع حادثے سے سامنا کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ وہ بسم اللہ جان کی مسی کی رسم کی ادائیگی میں نواب چھبن سے 20-25 ہزار روپے خرچ کرا دیتی ہے۔ امراؤ جان کی گل چینی کے واقعے سے ہراساں نہیں ہوتی، بلکہ اس معاملے کو ایسا دبا دیتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور اپنی شاطرانہ چال سے امراؤ جان کی مسی کی رسم میں راشد علی سے 5,000 روپے وصول کر لیتی ہے۔ اگر ہم مسی کی رسم کے بارے میں بات کریں تو وہ جب طوائفوں کو باقاعدہ طوائف بنایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک رسم ادا کی جاتی ہے، اسے مسی کی رسم کہا جاتا ہے۔ خانم کے کوٹھے پر گولی چلتی ہے، خان صاحب زخمی ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی انقلاب نہیں آتا، اس لیے کہ خانم معاملہ طے کرنا جانتی ہے۔
وہ نواب چھبن کو اس وقت ذلیل کر کے کھڑے کھڑے نکال دیتی ہے جب نواب چھبن کی والدہ سے معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ الغرض اسے اتنا اقتدار حاصل ہے کہ بڑے بڑے نوابزادے اس سے خوف کھاتے ہیں اور بیگمات بھی اپنے خانگی معاملات میں اس کی مدد کی دستے نگر ہیں۔ نوچیاں اس کی مرضی کے خلاف یا مرضی کے بغیر خود مختاری کی بات سوچ نہیں سکتی۔ وہ ہر اس ادا سے واقف ہے جو سونا ڈھال سکتی ہے، لیکن اس کی دنیا محدود ہے۔ اس کی شاطرانہ چالیں کوٹھے کی چار دیواریوں کے آگے نہیں بڑھ سکی۔ پیشہ ور طوائف ہونے کے باوجود خانم میں خوف خدا کا فقدان نہیں، اگرچہ اس کی ہمدردی اس کی کاروباری مجبوری کے آگے دم توڑ دیتی ہے، لیکن امیرن کو خرید کر تھوڑی دیر کے لیے صحیح سوچتی ضرور ہے کہ خدا جانے کس کی لڑکی ہے۔ ہائے، ماں باپ کا کیا حال ہوا ہوگا، خدا جانے موئے کہاں سے پکڑ لاتے ہیں۔ ذرا بھی خوف خدا نہیں۔ بوا حسینی ہم لوگ بالکل بے قصور ہیں۔ عذاب ثواب انہی موؤں کی گردن پر ہوتا ہے، ہم سے کیا؟ آخر یہاں نہیں بکتی کہیں اور بکتی۔ خانم کہیں موجود ہے ناول میں یا نہیں ہے، تو خواہ وہ موجود ہو یا نہ ہو، اس کا کوہ پیکر خاکہ دھندلا دھندلا ہمیشہ دکھائی دیتا ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ امراؤ جان اور بسم اللہ وغیرہ یہ سب کٹ پتلیاں ہیں جو اس بازی گھر کے اشاروں پر ناچتی رہتی ہیں۔ ناول کے یہ مرکزی کردار ہیں خانم، حسینی بوا، بسم اللہ جان، خورشید جان، گوہر مرزا، نواب سلطان، رام دئی اور سب سے بڑھ کر خود امراؤ جان۔ تو خانم سے جو ہماری پہلی ملاقات ہے وہ اس قدر بھرپور ہے کہ اس کے خد و خال پوری طرح نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مصنف اس کا تعارف ان الفاظ میں کراتا ہے: اس زمانے میں ان کا سن قریب 50 برس کا تھا۔ اس زمانے میں ان کا سن قریب 50 برس تھا۔ کیا شاندار بڑھیا تھی، رنگ تو سانولا تھا، مگر ایسی بھاری بھرکم جامہ زیب عورت دیکھی نہ سنی۔ بالوں کے آگے کی لٹیں بالکل سفید تھیں۔ ان کے چہرے پر بھلی معلوم ہوتی تھی۔ ململ کا دوپٹہ سفید، کیسا باریک چنا ہوا کہ شاید و باید۔ اودے مشروع کا پاجامہ، بڑے بڑے پائنچے، ہاتھوں میں موٹے موٹے سونے کے کڑے کلائیوں میں پھنسے ہوئے، کانوں میں سادی 2 انتیاں لاکھ لاکھ بناؤ دیتی تھیں۔ پلنگڑی سے لگی ہوئی قالین پر بیٹھی ہیں، کنول روشن ہے، بڑا سا نقشی پاندان آگے کھلا رکھا ہے، سامنے ایک سانولی سی لڑکی ناچ رہی ہے۔
ناول آگے بڑھتا ہے تو قدم قدم پر اس شاندار بڑھیا کا روب داب نظر آتا ہے اور اس کی معاملہ فہمی کا بھی قائل ہونا پڑتا ہے۔ مول تول کر کے امیرن کو تو وہ خرید لیتی ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ رام دئی کن داموں بکی تو کہتی ہے اتنے تو ہم بھی دے دیتے۔ ابھی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ لڑکیوں کو اغوا کرنے والے اور بیچنے والے جانے کہاں سے کہاں سے ان معصوم بچیوں کو اٹھا لاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ رائے کہ عذاب ثواب تو انہی کم بختوں کو ہوگا، یہاں نہ بکتی تو کہیں اور بکتی۔ یہ الفاظ اس کے جو ہیں وہ اس زمانے کی ریاکاری پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نواب سلطان کے ہاتھوں خاں صاحب کا قتل ہو جانے پر وہ ذرا نہیں گھبراتی، اس کی لاش کو اٹھا کر پھینکوا دیتی ہے۔ تو اس طرح یہ بڑا ایک جاندار کردار ہے۔